نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ قال الامام حجۃ الاسلام الشاہ ولی اللہ دہلوی والثالث سماحۃ النفس۔ یہ علم الاحسان کے حوالے سے ابواب الاحسان کا پہلا باب ہے۔ اس حوالے سے گفتگو چل رہی تھی کہ ایک علم الشرائع ہے اور ایک علم الاحسان، اور علم الاحسان کے لیے ضروری ہے کہ دو باتیں دیکھی جائیں۔ ایک تو یہ کہ انسان میں اعمال کے نتیجے میں جو ملکہ اور حیت وجود میں آتی ہے اس کی پہچان پیدا کی جائے، اور دوسرے یہ کہ اعمال ان اخلاق کو یا ملکات کو پیدا کرنے میں کردار ادا کرنے کے حوالے سے کس نوعیت کے ہیں، یہ دو چیزوں کا ہونا بڑا ضروری ہے۔ اور جب اس حوالے سے بحث اور گفتگو کا آغاز کیا شاہ صاحب نے، تو شاہ صاحب نے فرمایا کہ اس حوالے سے جب ہم اخلاق اور حیات کی معرفت پر بحث کرتے ہیں تو اس کا تعلق ضرور اس حوالے سے ہوگا کہ تمام اخلاق کے بنیادی اساسی اصول کیا ہیں۔ جب تک اصول اخلاق معلوم نہ ہوں تو ہمیں علم الاحسان کا ایک اہم ترین حصہ کہ اعمال کے نتیجے میں کیا خلق پیدا ہونا چاہیے اس کا ہم تجزیہ نہیں کر پائیں گے۔ تو وہ اصول الاخلاق جیسا کہ بیان کیا گیا تھا بنیادی طور پر 4 ہیں، جن میں سے 2 کا تذکرہ ہم نے پچھلی دفعہ مطالعہ کیا تھا، طہارت اور اخبات اللہ، اور ان کے مطالب اور مفاہیم بھی شاہ صاحب نے تفصیل سے پیچھے بیان کر دی ہیں۔ ان اصول اخلاق میں تیسرا اہم ترین بنیادی خلق سماحت نفس۔ سماحت کسے کہتے ہیں، اس کی حقیقت کیا ہے، وہ شاہ صاحب بیان کر رہے ہیں۔ وَهِيَ اللہ تنقاد الملکیۃ لدواعی البہیمیہ۔ انسان کی جو 2 قوتیں ملکیت اور بہیمیت ہے، تو ملکیت بہیمیت کے تابع فرمان نہ ہو، یہ بنیادی تعریف ہے سماحت کی، کہ ملکیت غالب ہونی چاہیے انسان کی قوت بہیمیت پر۔ بہیمیت جو چاہے، جو تقاضے کرے، ملکیت وہ کرنے لگے، اس کی فرما بردار بن جائے، تو یہ سماحت نفس کی خلاف ورزی ہے۔ اور پھر اس حوالے سے بڑی بنیادی چیزیں 5 جو بہیمیت کے اندر پائی جاتی ہیں، ان کی شاہ صاحب نے یہاں نشاندہی کی کہ نمبر 1، بہیمیت چاہتی ہے لذتوں کو تلاش کیا جائے، مطالبہ کرتی ہے، من طلب اللذہ، لذتیں اور مزے چاہتی ہے، تو ملکیت بھی اس کے تابع ہو جائے کہ ہر وقت مزے لینے کے لیے کام کرے۔ ایک ہے انسان کے جسم کی ضرورت، اور اس ضرورت کے ساتھ اعتدال کے ساتھ لذت، یہ تو انسان کی ضرورت ہے، تقاضا ہے۔ اور ایک ہے محض لذت، ضرورت نہیں ہے، بس مزہ لینا ہے، کھانا کھایا ہوا ہے، کوئی مزید اچھا کھانا آ گیا یا مزید کھانا آ گیا تو صرف مزے کے لیے کہ زبان کو لذت ملے، پیٹ چاہے خراب ہو جائے، بیمار پڑ جائے، لیکن زبان کا چسکا جو ہے وہ اس کو کھانے پر مجبور کر دے۔ پیاس کی ضرورت نہیں ہے،
کوئی اچھا شربت یا مشروب آ گیا تو محض مزہ لینے کے لیے پی رہا ہے، یہ بہیمیت کی بنیادی بات ہے۔ ایسی حالت سماحت نفس کے خلاف بات ہے۔ دوسری چیز، انتقام کا پیدا ہونا، حب الانتقام۔ انتقام فی ذاتہ، ہر اس چیز سے جو انسان دشمن ہے کوئی بری بات نہیں ہے۔ انسان کی فطرت کہ جو انسانیت کا دشمن ہے، ظالم ہے، اس سے نفرت رکھی جائے اور انتقام لیا جائے۔ لیکن انتقام کے لیے بھی شاہ صاحب فرماتے ہیں طریقہ کار ہے، یہ نہیں کہ پہلے مرحلے میں ہی آپ کے خلاف طبیعت بات ہو گئی اور آپ نے فوراً انتقام کا فیصلہ کر لیا، نہیں، ہر ممکن کوشش اصلاح کی کرنے کے بعد اگر پھر بھی کوئی انسان دشمن، جماعت، فرد انتہا کی آخری حدوں کو چھو رہا ہے تو اس سے بحق انسانیت انتقام لینا ذاتی مقاصد کے لیے نہیں، انسانی فائدے کے لیے۔ چور، ڈاکو، قاتل، لٹیرے، انسانیت کو نقصان پہنچانے والے۔ اصل بات جو شاہ صاحب نے بدور بازغاں میں بحث کی ہے وہ یہ کہ انتقام کا مرکز اور منبع غصہ ہے، غضب ہے، اور غضب انسان کی بہیمیت کا لازمی تقاضا ہے۔ جس کو غصہ نہیں آتا تو دراصل وہ انسان نہیں ہے۔ غصہ تو آئے گا لیکن یہ غصہ جائز اور حق بات پر آئے، انسانی فائدے کے لیے آئے اور ایک حد تک آئے تو درست اور جائز ہے۔ جب حد کراس کر لے یا ذرا سی بات پر دوسرے انسان سے انتقام لینے کے درپے ہو جائے اور اس انتقام سے بھی لذت حاصل کرے، حب کا لفظ استعمال کیا ہے، انتقام سے محبت۔ ایک ہے کہ ایک ضرورت کے مطابق آپ نے کسی سے انتقام لیا ہے، بس ضرورت پوری ہوئی، معاملہ ختم ہو گیا، غصے کی حالت ختم ہو جانی چاہیے۔ لیکن انتقام لینے میں لذت حاصل کرنا، یہ سماحت نفس کے خلاف بات ہے۔ تو بہیمیت کے ملکیت تابع ہو جائے اور وہ انتقام کی محبت میں انسان اندھا ہو جائے، چاہے اپنا ہی نقصان کیوں نہ ہو، اس نے کہا انتقام لینا ہے، تو یہ انتہا اور خرابی کی بات ہے، یہ سماحت نفس کے خلاف بات ہے۔ ایسے ہی غصے کو محبوب رکھنا، حب الانتقام میں حب الانتقام والغضب، غضب کی حالت کا طاری ہونا، بات بے بات غضبناک ہو جانا۔ چوتھی چیز بخل، مال و دولت کی محبت کا اس حد تک پیدا ہو جانا کہ ہر معاملے کے اندر پیسے کی محبت غالب آئے۔ ایک ہے اپنے مال کو سونت کر رکھنا، حفاظت کے ساتھ رکھنا۔ قرآن حکیم نے کہا وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، ہر انسان کے اندر شح ضرور ہوتا ہے، بخل کی ایک قسم ضرور پائی جاتی ہے، کیونکہ اگر یہ نہ ہو تو پھر اس کے مقابلے کی ضد آتی ہے جس کو خلاء کہتے ہیں کہ لاپرواہ، قیمتی سے قیمتی مال اڑا رہا ہے، گلچھرے پھینک رہا ہے، لوگوں میں لٹا رہا ہے، مال کی حفاظت کا کوئی تصور ہی نہیں ہے۔
جیسے جان کی حفاظت ہوتی ہے، ایسے ہی اپنی محنت اور مشقت سے کمائے ہوئے مال کی حفاظت کرنا، بلکہ اپنے مال کی حفاظت کے لیے مال کو لوٹنے والے کے خلاف مزاحمت کرنا، یہ تو اچھی بات ہے۔ اسی لیے کہا کہ جو آدمی اپنے مال کی حفاظت کرتے ہوئے مارا گیا وہ شہید ہے۔ من قتل دون مالہ وعرضہ فہو شہید۔ تو مال کی حفاظت کرنا اور بات ہے، لیکن مال جہاں ضرورت ہے خرچ کرنے کی وہاں بھی خرچ نہ کرے۔ سرمایہ پرستی اس قدر ٹوٹ ٹوٹ کر دلوں میں داخل ہو جائے کہ آدمی اس بخل کے اندر اندھا ہو جائے۔ پانچویں چیز الحرص، لالچ کا پیدا ہونا۔ یہ لالچ دو حوالے سے شاہ صاحب نے کہا، علی المال والحرص، مال کا لالچ کہ بس زیادہ سے زیادہ مال اکٹھا ہو، جاہ پرستی، شہرت، نمود و نمائش، لوگ واہ واہ کریں، اس کی حرص، تو یہ بھی کیا ہے، سماحت نفس کے خلاف بات ہے۔ یہ پانچ باتیں ایسی ہیں جو بہیمیت میں پائی جاتی ہیں۔ فی ذات ہی اگر کسی بہیمیت میں یہ باتیں نہ پائی جائیں، ان کی جو اصل ہے، ان تمام کی اصل بھی شاہ صاحب نے بیان کی ہے بدور بازغہ میں، جہاں اخلاقیات پر بحث کی ہے، تو وہ اصل تو خود اس کے وجود کا حصہ ہے۔ جس میں یہ اصل بھی نہیں ہے تو وہ تو انسان ہی نہیں ہے، جانوروں کی طرح جسے پرواہ ہی کوئی نہیں۔ لیکن حد سے تجاوز کر جائے، انسانی حقوق ٹوٹیں، اجتماعیت کو نقصان پہنچے، تو تب یہ چیزیں سماحت نفس کے خلاف بنتی ہیں، انتقام ہو، بخل ہو، غضب ہو، حرص ہو، وغیرہ وغیرہ۔ ورنہ فی ذات ہی حریص ہونے کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ نے کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کی خیرخواہی اور مہربانی میں ان کے فائدے کے لیے ہر وقت حریص رہتے تھے۔ تو حرص فائدہ پہنچانے کے لیے فی ذاتی اچھی بات ہے۔ وہ تمام امور جو صرف اور صرف بہیمیت کے تقاضے سے وجود میں آئے، ملکیت یا انسان کی ضرورت کے دائرے سے باہر ہے، وہ سب کے سب سماحت نفس کے خلاف دواعی بہیمیہ ہے، بہیمی جذبہ ہے۔ یہ امور شاہ صاحب کہتے ہیں اگر ان امور کو جب کوئی انسان جو ان چیزوں کو پیدا کرنے والے اعمال ہیں اگر وہ اختیار کرتا ہے تو تتشبہ الوانها فی جوہر النفس ساعۃ ما، تو ہر اس عمل کا کہیں بخل کیا، کہیں ناراضگی کی، کہیں انتقام کی کیفیت پیدا ہوئی، اس سے متعلق جب اعمال کرتا ہے تو یہ انسان کے نفس پر ایک لمحے کے لیے، ایک گھنٹے کے لیے، ایک وقت کے لیے ضرور اپنا ایک رنگ چھوڑتا ہے، کیونکہ پورا جسم جب انتقام کی حالت ہوتی ہے تو پورا وجود سر سے پاؤں تک انتقام کی حالت میں ڈوبا ہوتا ہے، غصے کی حالت میں پورا وجود کانپ رہا ہوتا ہے، حرص جو ہے وہ سر سے پاؤں تک پوری روح کے اندر سرایت کی ہوئی ہوتی ہے، لذت جسے کہا جاتا ہے، تو جب وہ لذت حاصل کرتا ہے تو پورے وجود میں سرایت کیے ہوئے ہوتی ہے۔ اب اس کی دو شکلیں ہیں، فی ذات ہی آپ نے لذت حاصل کی، انتقام لیا، غضبناک ہوئے، وغیرہ وغیرہ۔ اب دو طرح کے انسان ہوتے ہیں۔ شاہ صاحب کہتے ہیں ایک وہ انسان ہے کہ اگر وہ انسان سمیح النفس ہے، سماحت کا خلق اس کے اندر پایا جاتا ہے،
تو اس کے لیے بڑا آسان ہے کہ جب وہ کام مکمل ہو گیا تو وہ جو رنگ جسم پر آیا ہوا ہے، روح جس چیز سے رنگین ہوئی ہوئی ہے، وہ ان تمام اس رنگ کو، اس ہیئت کو، اس ملکے کو توڑ دیتا ہے۔ انتقام مکمل ہو گیا تو وجود سے انتقام کی کیفیت ختم ہو گئی۔ غضب سے جو کام مقصود تھا وہ پورا ہو گیا تو غضب ختم۔ اور ایسا ہو جاتا ہے کہ فصارت کانہ لم یکن فیہا شیء من ذلک الباب، اس حوالے سے اس کے وجود میں گویا کہ کوئی چیز نہیں رہی، یعنی اس کی روح کے ساتھ وہ رنگ چمٹا نہیں۔ مثلاً بھوک لگی تھی، کھانا کھایا، اب کھانے کی ایک خاص لذت ہے نا۔ احمق اور بے وقوف آدمی کو تو لذت نہ آئے، وہ تو جانور کی طرح صرف پیٹ بھرے، لیکن جو واقعی انسان ہے اس کو مزہ آتا ہے، مزہ آنا بھی چاہیے۔ اس لیے اطباء اور حکماء کہتے ہیں کہ جس کھانے میں لذت ہو وہ کھانا دراصل صحت بھی ہے، صحت مند بھی ہے اور انسانی جسم کے لیے مفید بھی ہے، اور جس کھانے کے لذت ہی نہ ہو تو وہ جسم میں جذب نہیں ہوتا، وہ بس ایک قسم کا پیٹ بھرنے کا معاملہ ہوتا ہے۔ تو اب لذت سے کھانا کھاتے ہیں کہ دوران اس کے پورے وجود کے اندر یہ لذت سے رنگین ہے اس کا نفس، اس کی نفس ناطق، اس کا نفس ناطقہ، اس کی ملکیت، اس کی بہیمیت، ہر چیز رنگین ہے۔ لیکن جیسے ہی کھانا ختم ہوا اور وہ کسی دوسرے کام میں مشغول ہوا تو وہ لذت بھول چکا، اگر سمیع النفس ہے۔ اگر سمیع النفس نہیں ہے، سماحت کا خلق اس کے اندر نہیں ہے، تو کام کر رہا ہوگا اور مزے اس کے ابھی تک وہیں کے ہوں گے۔ کسی ہوٹل میں بیٹھا ہوا ہے یا کسی ٹیبل پر بیٹھا ہوا ہے کھانا کھانے کا، اب وہ مزہ تو گزر چکا، لیکن مزہ ایسا چمٹا ہوا ہے کہ بس یار فلانا کھانا بڑا چنگا سیگا، ابھی تک پھجے کے پائے اس کے منہ کے اندر رال ٹپکا رہے ہیں، کھائے ہوئے پتہ نہیں کتنے دن ہو گئے۔ تو یہ غیر سمیع النفس کا معاملہ ہے۔ تو شاہ صاحب یہ کہتے ہیں کہ اگر سمیع النفس ہے تو وہ اس کیفیت سے ضرورت پورا ہونے کے بعد نکل گیا، پھر جو اگلا کوئی ٹارگٹ ہے، اس کا اگلا کام ہے، جس کام کو اس نے سر انجام دینا ہے، ظاہر ہے اس میں مصروف ہوگا اور اس کام کا بھی اپنا ایک رنگ ہوگا۔ اس طرح وہ آدمی جب زندگی بسر کرتا ہے تو جس کام کو جس وقت کر رہا ہے، توجہ، اس کی لذت یا اس کی کیفیت اسی سے متعلق ہے۔ یہ نہیں کہ کام تو یہ کر رہا ہے اور خیال اور اس کی روح جو ہے وہ پچھلی کسی لذتوں کو یاد کر رہی ہے، کسی کیفیت کے اندر ہے۔ انتقام مکمل ہو گیا اور پھر بھی ابھی تک غصے کی حالت میں ہے، غصے کی ضرورت نہیں ہے، اب دوسرے مجمع میں بیٹھا ہوا ہے، وہاں بھی پرانی بات وہ یاد کر کر کے کیا ہے، خود بخود بیٹھا بیٹھا ہی غصے میں آ رہا ہے۔ یہ غیر سماحت نفس ہے۔ اب اگر وہ سمیع النفس ہے تو جب اس رنگ سے بالکل کألم یکن، گویا کہ وہ رنگ آیا ہی نہیں تھا، غصہ گویا کہ آیا ہی نہیں تھا، لذت حاصل ہی نہیں کی تھی، وخلصت الی رحمت اللہ، اور وہ خالص اللہ کی رحمت کی طرف چلا گیا، اور واستغرقت فی لجۃ الانوار، ذات باری تعالیٰ کے یہ ملکیت کے جو انوار ہے اس کے اندر غوطہ زن ہے، التی تقتضیہا جبلۃ النفوس، جس کا تقاضا انسانی نفوس ناطقہ کی بنیادی جبلت کرتی ہے کہ وہ اللہ کی طرف متوجہ ہو، اللہ کے لیے باقی کام کرے، اگر کوئی رکاوٹیں درمیان میں نہیں ہیں تو اللہ کی نیت سے ہی ملکیت کے اصل تعلق سے اس نے کھانا کھایا کہ بغیر کھائے پیے زندہ نہیں رہتا، پانی پیا، اس کے بعد جو کام اس کے ذمے ہیں ان کاموں میں وہ اس نیت سے منہمک ہوا، تو یہ سمیع النفس کہلاتا ہے انسان۔
اور شاہ صاحب کہتے ہیں اگر وہ ایسا نہیں ہے، سماحت نفس اس میں نہیں ہے، تو پھر ایک کام کیا، اس کا رنگ اس کے نفس پر رنگ چڑھا دیا، اس رنگ میں رنگین ہو گیا، اور وہ رنگ اس نے ایسا پکڑ لیا ہے کہ ایک تہ چڑھ گئی اس رنگ کی۔ کما تتشبہ نقوش الخاتم فی الشمعۃ، جیسا کوئی مہر جب کسی موم پر لگایا جائے تو مہر کے اوپر جو کچھ ٹھپا ہوتا ہے وہ موم کے اندر منقش ہو جاتا ہے، ایسے ہی وہ لذت یا انتقام یا غضب اس کی روح کے موم میں، کیونکہ اس کی روح گویا کہ موم کی طرح ہے، اس روح جو موم تھی اس کے اوپر اس نے ایک ٹھپا لگا دیا، اس کے بعد دوسرا کام کیا تو دوسرا ٹھپا لگ گیا، تیسرا کام کیا تو تیسرا ٹھپا لگ گیا۔ اور وَلَصِقَ بِهَا وَزَرُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، دنیا کی زندگی کے جو اثرات اور نتائج ہیں وہ اس کے ساتھ چپک گئے۔ اس طرح پوری زندگی 50-60 سال میں اس نے جتنے بھی میل کچیل دنیا کے کاموں کے تھے، وزر کہتے ہیں میل کچیل کو، کیونکہ ہر چیز کا اپنا ایک میل کچیل ہے، کیونکہ وہ کام تو آپ پورا کر چکے، روٹی تو مثلاً کھا چکے، لیکن اس کی لذت کی وہ کیفیت، وہ اس وقت کھانا تو نہیں کھا رہے لیکن آپ کی روح کے اندر چسپاں ہے۔ اب غیر سمیع آدمی اگر ہے تو اس کو وہ نقش صاف کرنا آسان نہیں ہوتا، بڑی مشقت کرنی پڑتی ہے اگر وہ کرنا چاہے وہ بھی، ورنہ تو وہ آسانی سے تو جو کمزور لوگ ہوتے ہیں جن کی روح بیچاروں کی کمزور ہوتی ہے تو وہ انہی خوابوں اور خیالوں اور تصورات کے اندر منہمک رہتے ہیں، جن کا اس وقت جہاں وہ بیٹھا ہوا ہے وہاں اس کے ساتھ کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب ہوگا کیا کہ ایسا انسان جب مرے گا، یہاں دنیا سے جائے گا، اس کا جسم اس کی روح سے الگ ہوگا، تو اب احاطت بہا الخطیات من بین یدیہا، وہ گناہ اور جرائم، وہ جو غلطیاں اس نے کی ہیں، مثلاً انتقام کی، محض لذتیں، محض غضب وغیرہ وغیرہ، وہ چونکہ اپنا نقش بنا چکی ہیں اس کی روح میں، تو اب جسم تو ہے نہیں۔ شاہ صاحب کہتے جب تک جسم ہوتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے، ایسا ہی ہے جیسے ایک آدمی جو ہے نشے کی حالت میں ہو تو اس کی روح کو پتہ نہیں چلتا کہ میری روح میں کیا چیز، کون کون سی نقش و نگار اور صورتیں بنی ہوئی ہیں، لیکن جیسے ہی وہ مرتا ہے تو جسم تو اب ہے نہیں، نشہ اترتا ہے اس کا، اصل خالص روح جب وہاں پہنچتی ہے اور اس پر لاکھوں ٹھپے لگے ہوئے ہیں گناہوں کے، ان لذتوں کے، اور وہاں وہ لذت ملنی نہیں، تو وہ اس کے سامنے سے گناہ سامنے آئے گا، پیچھے سے آئے گا، دائیں طرف سے آئے گا، بائیں طرف سے آئے گا۔ وہ جو عذاب قبر کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ ہر گناہ مختلف شکل و صورتوں میں مال جمع کیا تھا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہی مال سانپ بن کر اسے ڈسے گا، تو مختلف شکلیں وہ اختیار کر لے گا، اور وہ جو اس کائنات میں اللہ کے انوارات جاری اور ساری ہیں، ان میں جو جبلت انسانی سے آنے چاہیے تھی اس کے اندر، ان انوار میں اور اس انسان کے درمیان گویا کہ حجاب حائل ہو جائے گا، اور جب حجاب حائل ہوگا تو اصل جبلت میں جو نقطہ نورانی ہے وہ تڑپے گا، پریشان ہوگا، قلق ہوگا، یہی عذاب ہے، حسرت کی حالت میں ہوگا کہ وہ اپنے وجود کے اعتبار سے تو روح ملکوتی ایک نور ہے، لیکن اس نور کے اوپر اس بہیمیت کی لذتوں اور اس گناہوں کا جو اس کے اوپر غلاف چڑھا ہوا ہے، اس کی وجہ سے وہ اس
مقناطیس کی طرف کھینچنے کے قابل نہیں ہوگا تو یہاں تڑپتا رہے گا۔ حجب کثیرۃ غلیظۃ، بڑے غلیظ پردے، موٹے دبیز پردے ہوں گے، اور اس کے نتیجے میں اسے اذیت ہوگی اور تکلیف پہنچے گی۔ تو جو آدمی دنیا کے اندر دنیا کے تمام معمولات میں سماحت نفس کے ساتھ جس نے اس دنیا میں زندگی بسر کی، تو اس کا نفس چونکہ اس کے ساتھ وہ دنیاوی کی چیزیں یا جو گناہ کے جرائم ہیں وہ اس کے ساتھ کیا ہے، چمٹے نہیں ہیں، دور ہو گئے۔ اسی لیے ہر وہ عمل جو دنیا میں کیا جاتا ہے، جب وہ اللہ کی رضا کے لیے کیا جاتا ہے تو اس عمل کا وہ رنگ وہ فوری طور پر اتر جاتا ہے، کیونکہ اللہ کے لیے وہ کیا ہے۔ جب اللہ کے لیے کیا تو اس میں ایک نورانیت آ گئی، وہ نورانیت ہی اچھے اعمال کی صورت میں قبر کے اندر، حشر کے اندر اس کے کام آئے گی۔ کیونکہ کھانے کی، جب کھانا ختم ہو گیا دنیا کا تو اس کی لذت بھی ختم ہو گئی، لیکن اس لذت کے ساتھ اگر بسم اللہ پڑھ کر کھانا کھایا اور اللہ کے لیے کھایا، توانائی حاصل کرنے کے لیے کہ تاکہ میں دنیا میں زندہ رہوں اور انسانیت کے لیے کام کروں، تو اس میں ایک نورانیت آ گئی۔ تو یہ سماحت نفس۔ شاہ صاحب کہتے ہیں کہ وَالسَّمَاحَةُ اِذَا اعْتُبِرَتْ، سماحت کے مختلف اقسام ہیں۔ یہ اخلاق کے اصولوں میں ایک اہم ترین بنیادی اصول ہے، اور اس خلق کے ذیل میں اور بہت سارے اخلاق ہیں۔ یہ شاہ صاحب کا کمال ہے کہ اصول کلیہ بناتے ہیں اور ان کے ذیلی اخلاق کی نشاندہی، ذیلی امور کی نشاندہی کرتے ہیں۔ شاہ صاحب کہتے ہیں سماحت جب اس حوالے سے ہو جو آگے بیان کیا جا رہا ہے تو 6 امور بیان کیے ہیں۔ اگر سماحت کا تعلق بداعیت الشہوتین، شہوت البطن و شہوت الفرج، شہوت کی جب بحث آتی ہے تو محققین اور حکماء کے ہاں اور عام عقل بھی تقاضا کرتی ہے کہ انسانی جسم میں 2 طرح کی شہوتیں ہیں۔ ایک کو شہوت البطن کہتے ہیں، پیٹ کی شہوت، کھانے کی لذت، پیٹ بھرنا ہے، مزہ لینا ہے۔ اس کا تعلق انسان کے پیٹ اور اس سے اوپر کے وجود کے ساتھ ہوتا ہے۔ اور دوسری، اس کھانے کے نتیجے میں جو جنسی خواہش پیدا ہوتی ہے جس کو شہوت الفرج کہا جاتا ہے۔ تو 2 چیزوں کی اشتہا انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے۔ تو ان دونوں شہوتوں کے حوالے سے جو آدمی سمیح النفس ہے تو اس کو اصطلاح میں کہا جاتا ہے عفت نفس، عفیف، پاک دامن ہونا، کہ صرف پیٹ بھرتا ہے ضرورت کے مطابق، ضرورت سے زائد پیٹ بھرنے کی طرف متوجہ نہیں ہوتا، بس ضرورت پوری ہوئی اور کھانا چھوڑ دیا۔ اور دوسری شہوت، شہوت الفرج، وہ بھی ضرورت پوری ہوئی، اس لیے شریعت نے اس کے لیے نکاح لازمی قرار دے دیا کہ اپنی اس شہوت کو پورا کرنا ہے تو اس کا ایک جائز راستہ ہے۔ اس کے علاوہ وہ اگر اپنے آپ کو بچاتا ہے تو یہ عفت ہے۔ گویا کہ اس میں سماحت نفس کا خلق ہے کہ بیوی کے علاوہ کہیں اور اس نے تعلق قائم نہیں کیا، اور ضرورت کے علاوہ اس نے کوئی روٹی نہیں کھائی، کھانا نہیں کھایا، تو اس کو عفیف کہتے ہیں، عفت کہتے ہیں۔ اسی طرح کہا بداعیت الدعات والرفاہیہ، دوسری بات، انسان کے اندر ایک داعیہ ہے، 2 طرح کے جذبے ہوتے ہیں۔ ایک رفاہیت حاصل کرنا، تعیش پسندی، عیش پسندی کے اندر مبتلا ہوتا ہے، اور ایک یہ کہ انسانی وقار سے گر کر
آدمی میں وہ سستی اور کاہلی کی کیفیت جس کو بالکل ابتدائی درجے کی رفاہیت کہا جاتا ہے، ان دونوں کو چھوڑ دیتا ہے۔ نہ ہی اتنا سست اور کاہل ہو، بیکار ہو کہ جو انسان کے وقار کے مطابق چیزیں ہونی چاہیے وہ بھی نہیں کرتا، لاپرواہ، پڑا بسترے توڑتا رہتا ہے جی، کاہل ہے، کام کاج کچھ نہیں کرتا، نہ کما کر لاتا، نہ کچھ نہ لینا نہ دینا۔ ایک طرف تو یہ ہے ناکارہ آدمی، اور ایک وہ آدمی ہے کہ جو تعیشات کے اندر مبتلا ہے، ضرورت پوری ہو رہی ہے اور پھر بھی زیادہ سے زیادہ عیاشی کے اندر مبتلا ہے۔ ان دونوں دائیوں کے درمیان سماحت کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ وہ جد و جہد کرے، جس کو شاہ صاحب نے کہا اس کا نام ہے سمیت اجتہاداً، جہاد کرنا، جد و جہد کرنا، مجاہدہ کرنا، کہ باوقار طریقے سے زندگی بسر کرنے کے لیے وہ کام کاج کرتا ہے پوری چستی کے ساتھ، قدم اٹھاتا ہے چستی کے ساتھ، لیکن عیاشی کے لیے نہیں، رفاہیت بالغہ کے لیے نہیں، رفاہیت متوسطہ کے لیے جد و جہد اور کوشش کرتا ہے۔ تو یہ اجتہاد اور جہاد اسے کہا جاتا ہے۔ نمبر 3، آدمی کے اندر دو طرح کی اور کیفیتیں ہوتی ہیں، زجر و جزع۔ ایک آدمی ذرا سی بات ہوئی تو تنگ دلی کا پیدا ہونا، دوسروں کے مقابلے ہر بات سے تنگ ہو جانا، حالانکہ زمانے میں رہنے کے لیے اونچ نیچ آتی رہتی ہے، مشکلات آتی رہتی ہیں، اب ہر بات پر کڑتے رہنا کہ کیوں یہ ایسا ہوا، کیوں یہ ایسا ہوا، ہر وقت اس کی طبیعت غمگین ہے، تنگی کے اندر مبتلا ہے، سینہ تنگ ہے اس کا ایک۔ اور دوسری کیفیت ہوتی ہے جزع، کہ ذرا سا کوئی معاملہ ہوا، آسمان سر پہ اٹھا لیا، رونا پیٹنا شروع کر دیا۔ قرآن نے کہا ہے کہ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا، جی، جب کوئی تکلیف آتی ہے تو خوب شور مچاتا ہے، روتا پیٹتا ہے، ہائے میں مر گیا، ہائے میں مر گیا جی۔ تو یہ وقار کے سماحت کے خلاف بات ہے بھائی۔ روٹین کی چیزیں آتی رہتی ہیں، انسانوں کو چیلنج آتے رہتے ہیں، انسان گھبرا کر ہر آدمی کے سامنے بین بجانے بیٹھ جائے، میں جی ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا جی، بڑا ہی نقصان ہو گیا۔ عجیب بات ہے، یہاں تو نقصان اسے کاروباری شمار کرتے ہیں کہ جو پرافٹ ان کے دماغ میں ہوتا ہے اس میں بھی کمی ہو گئی تو شور مچاتا ہوتا۔ تنگ دل اتنا ہے کہ اس کے لیے کیا ہے، ہر وقت اسی میں مبتلا رہتا ہے۔ تو اس زجر اور جزع کے اس دائیے پر کنٹرول کرنا، اس کو کہتے ہیں صبر۔ صبر یہ ہے کہ بھائی مرد بنے اور نہ تو تنگ دل ہو کاموں سے، اکتاہٹ بھی نہیں ہونی چاہیے، اور رونا پیٹنا صبر کا مظاہرہ کرے، رک جائے، ڈٹ جائے۔ شاہ صاحب کہتے ہیں او بداعیت حب الانتقامی، انسان کے اندر حب انتقام کا داعیہ اور جذبہ پیدا ہوا تو سماحت نفس میں اس حب انتقام کے داعیے کو کنٹرول کرنے کا نام عفو ہے، معاف کرنا۔ ایک آدمی نے غلط کام کیا، آپ کو بڑا ہی غصہ آیا ہے، انتقام لینا چاہتے ہیں، لیکن دل بڑا ہوگا جس کا، جو سمیع النفس ہوگا، وہ اس نقصان، ظاہر ہے کہ کام کا نقصان تو ہوا ہے لیکن وہ اس کی پرواہ نہیں کرتا، وہ معاف کر دیتا ہے۔ غلطیاں انسانوں سے ہوتی ہیں، ہو گئی ماتحت سے تو اب وہاں انتقام سے یا دوسرے آدمی سے ہو گئی تو اس کو معاف کر دینا دل بڑا کر کے، یہ سماحت ہے۔ ایسے ہی مال کی محبت کا داعیہ پیدا ہوا اور اس کو کنٹرول کیا اس نے، تو اس کو کہتے ہیں سخاوت اور قناعت۔ ضرورت کے مطابق مال آ گیا، ضرورت پوری ہو گئی تو اس پر قناعت اختیار کریں، زیادہ کی ہوس کے پیچھے نہ پڑے۔
اور اس سے آگے بڑھ کر آ گیا ہے مال تو سخاوت کے جذبے سے دوسروں پر خرچ کرنا۔ دل بڑا ہوگا تو خرچ کرے گا، اور اگر دل چھوٹا ہوگا تو مال سینے کے ساتھ چمٹا ہوا ہوگا، جیسا کہ آپ نے پیچھے کتاب الزکوٰۃ میں پڑھا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بخیل آدمی کا جب مال اس کے ہاتھ سے نکلتا ہے تو سینے کے یوں سمجھ لو کہ ایسی زرہ اس کے سینے پر ہے کہ اس کی ساری زنجیریں کسی جاتی ہیں، گویا کہ سینہ نکل کر باہر آ جائے گا، دل نکل کر باہر جائے گا، مال کے ساتھ اس کی ایسی پیوستگی ہو گئی ہے۔ اور جو سخی ہوتا ہے اس کا سینہ کشادہ ہوتا ہے، وہ کسی کو دے کر اس کا دل خوش ہوتا ہے، اس کی دل کی جو کڑیاں ہیں وہ کھلتی ہیں، سینہ چوڑا ہوتا ہے کہ چلو انسان کی ضرورت پوری ہو گئی، یہ سخی کا حال ہوتا ہے۔ ایسے ہی چھٹی بات، شریعت کے مخالف کوئی حکم اور داعیہ پیدا ہوا، بہیمیت نے کہا کہ شریعت ٹوٹتی ہے، زنا ہے، چوری ہے، ڈاکہ ہے، قتل ہے، تہمت لگانا ہے، غیبت کرنا ہے وغیرہ وغیرہ، یا نماز نہ پڑھنا ہے وغیرہ وغیرہ، تو شریعت کے احکامات کی مخالفت کے داعیے کو کنٹرول کرنا، اس کو تقویٰ کہتے ہیں۔ تو گویا کہ تقویٰ بھی سماحت کے بنیادی خلق کے ذیل میں، اور پھیلتے چلے جاؤ بہت سارے اور اخلاق آپ کو، یعنی جہاں جہاں اس دنیا کے امور میں کوئی بھی امر انسان پر غلبہ پائے اور آدمی اس کو کنٹرول کر لے، بس ضرورت کی حد تک رکھے، شریعت کے دائرے کی حد تک رکھے، اس سے آگے نہ بڑھے، تو یہ سماحت نفس ہے۔ اس لیے اس کا بہتر ترجمہ ہے بلندی نفس، وقار نفس، آدمی اپنے آپ کو بلند رکھے، ان کے اثرات کے زیر اثر نہ ہو جو اعمال ہیں، انتقام ہے، لذت ہے، غضب ہے وغیرہ وغیرہ۔ شاہ صاحب کہتے ہیں وَيَجْمَعُهَا كُلَّهَا شَيْءٌ وَاحِدٌ، اور پھر ان تمام کو، جتنے بھی یعنی یہ امور ہیں سماحت کے منافی، ان تمام کو جمع کر لے۔ اور اس کے جمع کرنے کی حقیقت یہ ہے کہ اصل تو اصول اور ضابطہ یہ ہے کہ عدم انقیاد النفس للحواجس البہیمیہ، کہ انسانی نفس کے جو خیالات اور وسوسے ہیں، ارادے ظاہر ہو رہے ہیں، وہ بہیمی تقاضے سے نہ ہو، نفس ان کے تابع نہ ہو۔ اسی کو صوفیہ کی زبان میں والصوفیۃ یسمونہا، ان تمام کے لیے لفظ استعمال کرتے ہیں دنیاوی معاملات سے لا تعلق ہونا، قطع تعلق ہو جانا دنیاوی معاملات سے، یعنی کسی دنیاوی مقصد یا لذت کے لیے کوئی کام نہ کرے۔ جیسے وہ ایک بزرگ کا واقعہ کہ وہ دریا پار کرنے کے لیے اس نے کہا کہ اس بزرگ کے نام پر میں دریا پار کرتی ہوں، اس عورت سے کہا، بیوی سے بلکہ، کہ یوں کہنا کہ جس نے کبھی کسی عورت سے تعلق قائم نہیں کیا، اس بزرگ کی طرف سے میں دریا پار کرنا چاہتی ہوں، دریا تجھے راستہ دے دے گا، تو پار کر لے گی۔ اس نے کہا 10 بچے تمہارے سے میرے پیدا ہو گئے، تو نے کبھی کسی عورت سے تعلق قائم نہیں کیا، یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اس نے کہا میں نے کبھی دنیاوی لذت کے لیے تعلق قائم نہیں کیا۔ تو یہ قطع تعلق یعنی ذاتی لذت اور مفاد کے لیے نہیں۔ او بالفناء عن الخصائص البشریہ، صوفیہ کے اندر ایک اور لفظ استعمال کیا جاتا ہے فنا کا، فنا اور اس کے بعد بقا۔ فنا کسے کہتے ہیں؟ کہ جو بشری خصائص اور پستیاں ہیں ان کو سرے سے فنا کر دیا، کہ بشری اور بہیمی تقاضے سے کوئی کام نہیں کیا،
اس کے حوالے سے تو گویا کہ وہ فانی ہو گیا، اور باقی ہو گیا صرف ملکیت کے تقاضے یا اللہ کے تقاضے اور حکم کے مطابق۔ اللہ نے حکم دیا ہے کھانا کھانے کا، پانی پینے کا، ضرورتیں پوری کرنے کا اور امور سر انجام دینے کا، اس کو بقا کہتے ہیں۔ تو یہ فنا و بقا کوئی ماورا بات نہیں ہے، اسی دنیا کے اندر رہتے ہوئے بہیمیت کے تقاضوں سے کسی کام کو نہ کرنا یہ فنا ہے، اور اللہ کے تقاضے کے مطابق کام کرنا وہ باقی باللہ ہے، بقا ہے۔ اسی طرح ایک اور ان تمام خصلتوں کے لیے ایک اور لفظ جامع استعمال بھی کیا جاتا ہے، اور اسے کہتے ہیں حریت، آزادی، آزاد ہونا، کہ وہ اس کا نفس ان تمام تعلقات سے آزاد ہے، ان کا غلام، نہ لذت کا غلام، نہ انتقام کا غلام، نہ کسی بخل کا غلام، نہ حرص کا غلام۔ غلامی کی تمام زنجیریں اس نے کاٹ دیں کیونکہ نفس اس کا آزاد ہے۔ تو آزاد ہونا یہ سماحت کا لازمی تقاضا ہے، حریت، یہ ہے آزادی۔ اصل میں تو حریت یہ ہے، اور جو تعلقات کا مجبور ہے، جو ان چیزوں کی زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے، لذتوں سے باہر نہیں نکل رہا، انتقام کے دائرے سے باہر نہیں نکل رہا، مفادات کے دائرے سے باہر نہیں نکل رہا، وہ آزاد کیسے ہو گیا؟ وہ تو بس نام کا آزاد ہے، اصل میں تو وہ کیا ہے؟ غلام ہے۔ تو اس خصلت کو مختلف ناموں سے پکارا جاتا ہے۔ یہ تین بڑے نام ہیں، السماحت کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں، جس میں یہ عفت بھی شامل ہے، جد و جہد بھی شامل ہے، صبر بھی، عفو بھی، سخاوت، قناعت، تقویٰ، ان تمام کے لیے موٹا بنیادی عنوان۔ دنیاوی تعلق سے منقطع ہونا، فنا ہو جانا، یا حریت کا لفظ استعمال کرنا۔ تو صوفیہ کی کتابوں میں یہ تینوں الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں۔ جو سمیع النفس ہے وہ اس کے لیے یہ تینوں اصطلاحات استعمال کی جاتی ہیں۔ یہ ہے سماحت نفس۔ اب جب یہ اصول طے ہو گیا تو اس سماحت کو حاصل کرنے کا بہترین طریقہ کیا ہے؟ شاہ صاحب طریقہ کار بھی بیان کرتے ہیں۔ اس کے تین طریقے ہیں۔ شاہ صاحب کہتے ہیں والعمدۃ فی تحصیلها، جس آدمی میں یہ سماحت نفس نہ ہو، اسے اگر یہ حاصل کرنا ہے تو اس کے عمدہ ترین طریقہ نمبر 1 قلۃ الوقوع فی مظان حاصل اشیاء، وہ مشق کرے کہ یہ جو سماحت کے منافی جتنی بھی باتیں ہیں ان میں کم سے کم دخل اندازی کرے، ان کے قریب نہ جائے، بخل کے قریب نہ جائے، غضب کے قریب نہ جائے، انتقام کے قریب نہ جائے، بہت ہی کوشش کرے اپنے آپ اپنے نفس کو روکے کہ ان چیزوں میں وہ مبتلا ہی نہ ہو۔ نمبر 2 وَإِيثَارُ الْقَلْبِ ذِكْرَ اللَّهِ تعالی، اپنے دل کو متوجہ کرے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کی طرف، یعنی قلب کا کام، قلب کا شغل اللہ کا ذکر ہو، یعنی نفس کو تو ان غیر سمیع باتوں سے روکے اور قلب کو اللہ کے ذکر میں مشغول رکھے، اور اپنے نفس کو اس کا رجحان، اس کا میلان ہونا چاہیے الی عالم التجرد، عالم ارواح کی طرف، اوپر کے بالائی نظام کی طرف اس کے نفس کا میلان ہو، توجہ اس کی ادھر ہو، وہ ادھر ادھر کی چیزیں، چمکدار چیزیں، کھانے پینے کی لذات، ان تمام کی طرف متوجہ نہ ہو۔ یہی مطلب ہے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کا کہ اس قول کا، جو
ان کے سامنے حضرت بریدہ بیان فرماتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماتے ہیں، بریدہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کی رات جنت میں داخل ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک لونڈی ہے بہت جوان، وہ سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آئی، استقبال کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لڑکی سے پوچھا کہ لمن انتی، کہ تو کس کی ہے؟ تو اس نے کہا میں زید بن حارثہ کی لونڈی ہوں، مجھے ان کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ تو یہ بات آ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں بیان کی اور حضرت زید بن حارثہ کو مبارکباد دی، خوشخبری سنائی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا یہ معراج کی رات کا مکاشفہ بیان فرمایا تو زید بن حارثہ نے اس کی وجہ بیان کی ہے کہ استوى عندی حجرها و مدرها، کہ میرے نزدیک اس وقت دنیا میں میرے نفس اور قلب کی کیفیت یہ ہے کہ پتھر اور جو بھی یہاں آباد چیزیں ہیں جیتی جاگتی، ان کے درمیان میرے نزدیک کوئی فرق نہیں ہے، لڑکی ہو یا پتھر ہو، عمارت ہو یا بے آباد جگہ ہو، میرے نزدیک دونوں برابر ہیں۔ گویا کہ قطع تعلق دنیا کے معاملات سے اس قدر حضرت زید بن حارثہ کو حاصل تھا، فنا کے مقام پر تھے، ان نفس کے خصائص سے آزادی اور حریت کے اس مرحلے پہ تھے کہ کسی قابل لذت چیز کی طرف بھی ان کی لذت نہیں جاتی تھی۔ تو اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں خوشخبری سنا رہے ہیں، اپنا یہ مکاشفہ سنا رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا اس کا مطلب یہ کہ تین باتیں ان میں تھیں کہ قلب اللہ کے ذکر میں مشغول، ان چیزوں کی طرف کوئی توجہ نہیں، ہر وقت عالم بالا کی طرف ان کے نفس کا میلان۔ تو سماحت نفس ان تین چیزوں سے کیا ہے حاصل ہوتی ہے۔ اور پھر جو لوگ پیدائشی سمیع ہوتے ہیں ان کے اندر تو یہ وصف پیدائشی پایا جاتا ہے، جیسے انبیاء ہیں، اولو العزم صحابہ ہیں، یا بڑے بڑے اولیاء اللہ علماء ربانیین ہیں۔ باقی لوگوں کو تو مشق کے ذریعے سے سیکھنا ہے، کیونکہ کوئی آدمی بھی مکمل طور پر سمیع پیدا نہیں ہو سکتا، تو اس کو تو مشق کرنی ہے، جدوجہد اور کوشش کرنی ہے کہ جس کے ذریعے سے اپنے اندر وہ سماحت نفس کا یہ وصف اور خلق پیدا کرے۔ تیسرا خلق یہ ہو گیا۔ چوتھا خلق والرابع العدالہ، چوتھا خلق جو اعمال کے نتیجے میں وجود میں آنا چاہیے، اصول اخلاق میں سے بڑا بنیادی خلق، اس کی تعریف کی ہے، اور وہ بڑی اہم ترین تعریف ہے، اسے نوٹ کریں اور زبانی یاد کریں۔ شاہ صاحب کہتے ہیں وَهِيَ مَلَكَةٌ يَصْدُرُ مِنْهَا إِقَامَةُ النِّظَامِ الْعَادِلِ الْمُصْلِحِ فِي تَدْبِيرِ الْمَنْزِلِ وَسِيَاسَةِ الْمَدِينَةِ وَنَحْوِ ذَلِكَ بِسُهُولَةٍ۔ یہ تعریف ہے، انسان کی وہ مہارت ہے، ملکہ، انسان کے اندر وہ ملکہ پیدا ہونا ہے، مہارت ہے کہ جس ملکہ کا نتیجہ یہ ہو یصدر منہا، کیا 1 2 3 4 باتیں بیان فرمائی ہیں۔ اقامہ النظام العادل المصلح، کہ جس ملکے کے نتیجے میں وہ ایک عدل و انصاف اور انسانی فائدے کا نظام قائم کرے، اقامت قائم کرے، ایسا نظام جی جس کے 2 وصف بیان کیے ہیں،
اس نظام کے دو وصف بیان کیے، النظام العادل، ایسا نظام جو عدل و انصاف قائم کرنے والا ہو اور مصلح ہو، اصلاح بین الناس، انسانوں کی اصلاح اور ان کی درستگی کرنے والا ہو، عدل و مساوات بھی پیدا کرے اور اصلاح بھی کرے، درستگی بھی کرے۔ کن کن امور میں؟ فی تدبیر المنزل، نمبر 1 اپنے گھر میں۔ پہلا انقلاب کہاں ہے؟ اس کے ملکے اور مہارت کا، اس خلق کا اظہار کہاں ہوگا؟ سب سے پہلے شاہ صاحب نے کیا کہا یہاں عدل کی تعریف میں؟ فی تدبیر المنزل، گھریلو نظم و نسق میں، بچوں کی پرورش میں، ماں باپ، بیوی، بچوں، رشتہ داروں کے حقوق۔ تدبیر المنزل میں یہ 4 چیزیں شامل ہیں، پیچھے آپ ارتفاقات کی بحث میں پڑھ کر آئے ہیں۔ بیوی، اولاد، رشتہ دار اور جو ملازم اور خدمت گار ہے، 4 چیزیں پڑھی تھی نا وہاں، الزواج، الولاد، الصحبہ، 4 چیزیں ہیں۔ اس سے تدبیر المنزل وجود میں آتا ہے، گھریلو نظام وجود میں آتا ہے۔ ایک گھر کے ساتھ وابستہ افراد، چاہے وہ ملازمین کی صورت میں ہوں، بیوی ہو، بچے ہوں، رشتہ دار، ماں باپ، تو اس کا جو خلق کا ملکہ ہے النظام العادل، سب سے پہلے فی تدبیر المنزل، اور پھر کہا ہے وسیاست المدینہ، مملکت کے سیاست کے نظم و نسق میں قیام، اسے قائم کرنے کی مہارت ہو، ملکی نظم و نسق چلانے کی۔ جو گھر کا نظام نہیں چلا سکتا وہ سیاسی نظام چلا سکتا ہے۔ تو سیاست المدینہ ونحو ذالک، اور ایک اور اہم بات بھی اس تعریف کے اندر ہے، بسہولت، آسانی کے ساتھ، یہ نہیں کہ مصیبت کے ساتھ، وہ تو گھر ہر ایک چلا ہی رہا ہے۔ بسہولت، سہولت کے ساتھ آدمی سے یہ تمام اعمال صادر ہوں، یہ ایک دفعہ نہیں، 2 دفعہ نہیں، ملکہ پیدا ہو جائے۔ اور ملکہ وہ ہوتا ہے کہ روزمرہ کے جو چیلنجز ہیں، ہر آنے والے چیلنج میں اس کا وہ ملکہ اور مہارت کام آئے نا۔ ایک آدمی میں ایک مہارت پیدا ہو گئی تو وہ اب ایک وکیل کو مشق کرتے کرتے تجربہ ہو گیا، اس کے لیے مقدمات لڑنا کوئی مشکل کام نہیں، سہولت کے ساتھ مقدمہ لڑ سکتا ہے۔ ایک کسی فن کا ماہر ہے، سہولت کے ساتھ اس فن سے متعلقہ امور نمٹا سکتا ہے۔ تو سہولت کے ساتھ وہ یہ کام کرے، مصیبت کی معاملہ نہیں ہے۔ تو یہ خلق کی تعریف ہے جی، کہ عادل اور مصلح نظام قائم کرنے کا ملکہ فی تدبیر المنزلی و سیاست المدینہ ونحو ذالک۔ یہ بھی بڑا اہم جملہ شاہ صاحب نے کہا ہے۔ جو اسی طرح کی کوئی بھی اجتماعیت ہو، کوئی تنظیم ہے، کوئی جماعت ہے، کوئی حلقہ ہے، کوئی یونٹ ہے، کوئی ریجن ہے، کوئی صوبہ ہے، کوئی پورا ملک ہے، ونحو ذالک، کوئی کمپنی ہے، کوئی اسکول ہے، کوئی ہسپتال ہے، اس کی مینجمنٹ ونحو ذالک، یعنی تدبیر المنزل سے لے کر ملک کی قومی اور بین الاقوامی سیاست اور اس کے درمیان جتنے بھی اجتماعیت سے متعلق ادارہ جاتی معاملات ہیں، ان میں اقامت النظام العادل المصلح کا ملکہ پیدا ہو جائے، یہ ملکہ عدالت کہلاتا ہے۔ شاہ صاحب کہتے ہیں یہ جو ملکہ ہے، اس کی اصل جڑ، اس کی اصل بنیاد انسان کی جبلت نفسانی ہے۔ انسان کا نفس جس جبلت کا ہوگا، جبلت کی ساخت جیسی ہوگی، وہ ہے تنبعث منہا الافکار الکلیہ، کہ اس سے افکار کلیہ جو ہیں وہ پھوٹیں، یعنی گھریلو نظم و نسق چلانے کا کلی اور جامع فکر۔ ایک فکر جزئی ہوتا ہے کہ گھر چلانے کے حوالے سے صرف اپنی ذات دیکھنی،
یا اس گھر کے اندر کچھ افراد میں سے کسی خاص فرد کے ساتھ آپ کو لگاؤ ہو گیا تو اس کی فکر جزئی. ملکہ عدالت میں فکر جزئی نہیں دیکھا جاتا، فکر کلی. جس درجے کی کلیت یا جس درجے کی وہ اجتماعیت ہے، اس اجتماعیت کے تقاضے کے حوالے سے بلند فکر پیدا ہونا. جی، گھر ہے، بازار ہے، کاروبار ہے، اجتماعی ادارے ہیں، تنظیم ہے، جماعت ہے، ملک کا سیاسی نظم و نسق ہے، بین الاقوامی نظام ہے، تو وہ افکار کلیہ اس کے دماغ میں جس میں کلی افکار یا اجتماعی افکار نہیں پیدا ہوتے، وہ کبھی ملکہ عدالت پیدا، کیونکہ سسٹم بن ہی نہیں سکتا. سسٹم میں نظام بنانے کے لیے جو مختلف اور منتشر چیزیں ہیں ان کو کیسے آپس میں جوڑنا ہے، جوڑے رکھنا ہے. تو وہ جوڑنا تبھی ہوگا کہ کسی خاص چیز کو اپنے اوپر غالب نہ کر لے، بلکہ تمام چیزوں کا جو تقاضا بنتا ہے ان تمام تقاضوں کو سامنے رکھ کر اس کے افکار وجود میں آئیں. اور والسیاسات المناسبہ بما عند اللہ وعند ملائکتہ، اور پھر ان تمام چیزوں میں ایسی سیاست کسی چیز کے نقص کو دور کر کے کمال تک لے جانا، یہ سیاست کی تعریف ہے. سیاست کا جو معنی ہے بنیادی طور پر کسی چیز کو نقص سے نکال کر کمال تک لے جانا. تو جو ملکہ عدالت رکھتا ہے وہ یہ دیکھے کہ جس اجتماعیت کا میں ذمہ دار ہوں اس میں کہاں کہاں کون کون سی کمی یا نقص پایا جاتا ہے یا کمزوری ہے یا آئندہ چل کر کوئی ہونے والی ہے، تو اس کا سد باب کیسے کیا جائے. اور کیا ہو بما عند اللہ، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پوری کائنات کا سیاسی سسٹم چلا رہے ہیں. جی، کہ ان کائنات کے بنیادی نقائص کو دور کر رہے ہیں، ہر لمحے کل یوم ہوا فی شان. یا اللہ نے اس عالمی کائنات کے نظام کو چلانے کے لیے جو انتظامیہ مقرر کی ہے فرشتوں کی، تو فرشتے جو افکار کلیہ کے تحت اپنے اپنے مفوضہ کام سر انجام دے رہے ہیں، جیسے جبرائیل، اسرائیل، اسرافیل وغیرہ. وعند ملائکتہ، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ شہنشاہ مطلق اپنے فرشتوں کے ذریعے سے پوری کائنات کا النظام العادل المصلح قائم کیے ہوئے ہے، اس طرح کی سیاست فی تدبیر المنزل اور و سیاست المدینہ میں وہ کرے. تو یہ بنیادی چیزیں ہیں کہ اس کے نفس سے میں وہ افکار کلیہ پھوٹیں اور وہ سیاست واضح ہو جو نظام قائم کرنے کے حوالے سے اللہ اور اس کے فرشتوں نے بنا رکھی ہے. یہ مطلب ہے اللہ پر ایمان لانے اور اس کے فرشتوں پر ایمان لانے کا. ایسا ملکہ پیدا ہو. اب یہ چونکہ بالکل ہی نئی بات تھی، تو یہاں اللہ کی سیاست کیا ہے، والسیاسہ المناسبہ بما عند اللہ، اس کی وضاحت شاہ صاحب آگے کرتے ہیں. یہ بڑی اہم بات شاہ صاحب نے کی. سیاست عند اللہ کیا ہے، اس کا مفہوم بیان کیا. وذالک، اس کی وضاحت اور تفصیل یہ ہے کہ ان اللہ تعالی اراد فی العالم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پوری کائنات میں ارادہ کیا ہے انتظام امرہم، تمام کائنات کے تمام امور کو ایک نظم و نسق اور انتظام کے تحت چلانے کا. نمبر 1، اللہ نے یہ بھی ارادہ کیا ہے اس کائنات میں کہ جتنے بھی انسان ہیں اور جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ایک دوسرے کے معاون بنیں، مددگار بنیں. کیونکہ نظام کے اندر یہ لازمی ہے کہ جس سطح کی اجتماعیت ہے اس کے تمام ارکان میں اہم ترین بنیادی وصف یہ ہو کہ وہ اپنے مفوضہ امور کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں. اگر تعاون نہیں ہوگا، کوئی ایک رکن ٹانگ کھینچ رہا ہے، دوسرا ادھر کھینچ رہا ہے، تو انتظام کیسے ہوگا؟ گویا کہ وہ ایک ٹیم کے طور پر کام کریں گے.
اس لیے تنظیم کا بنیادی اساسی اصول تعاون باہمی ہے، کوآپریشن۔ اگر کوآپریشن نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں کا وہ نظم و نسق یا انتظام یا نظام قائم ہی نہیں ہو سکتا۔ تو نمبر 2 کہ افراد ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں، اس لیے اللہ نے حکم دیا کہ تعاونوا علی البر والتقوی، عدل پر اور تقوی پر، یعنی سماحت پر اور عدل پر، ملکہ عدالت پر، 2 چیزیں۔ اب یہاں سماحت کی تعریف میں آپ دیکھیے کہ شاہ صاحب کہہ رہے تھے کہ شریعت کے خلاف جو داعیہ پیدا ہوا ہے اس کی ضد میں جو سماحت کا وصف آتا ہے اس کو کہتے ہیں تقوی۔ تو قرآن نے جو تقوی کہا اس سے مراد سماحت، اور البر وہ عدل و انصاف کا نظام ہے جو ملکہ عدالت سے پھوٹتا ہے۔ آپ نے سورۃ المجادلہ کی تفسیر میں جو حضرت سندھی نے وضاحت کی ہے، بر اور تقوی کا یہی معنی پڑا ہے، ایک قانون ہے اور ایک قانون کی روح ہے۔ قانون کی روح سماحت نفس ہے، اور بر جو ہے اس قانون کی شکل و صورت ہے، یعنی عدل و انصاف کا وہ سسٹم ہے جس پر کیا ہے کام کرنا ہے۔ نمبر 3 کہ افراد ایک دوسرے پر ظلم نہ کریں، اللہ نے یہ بھی ارادہ کیا ہے۔ اللہ نے ان 5-6 باتیں یہاں شاہ صاحب نے بیان کی، ان کا ارادہ فرمایا جب یہ کائنات بنائی تھی۔ ایک تو یہ کہ ان انسانوں کا تمام امور کا نظم و نسق قائم کیا جائے، دوسرا یہ کہ ان کے درمیان تعاون پیدا کیا جائے، تیسرا یہ کہ ان میں سے کوئی آدمی کسی دوسرے پر ظلم، ایک انسان دوسرے انسان پر ظلم نہ کرے، لا یظلم بعضهم بعضا۔ اور نمبر 4 یہ کہ ان یتألف بعضهم ببعض، دلی محبت ان کے درمیان پیدا ہو، الفت قلبی۔ ایک ہے جسمانی طور پر کوآپریشن، اور وہ بسا اوقات لگے بندے ہوئے جی چونکہ جی تنظیم کا حکم ہو گیا، بالائی نظم نے کہہ دیا اس لیے تعاون تو کرنا ہی کرنا ہے نا ظاہری طور پر، لیکن دلوں محبت نہیں ہے، تو یہ غلط بات ہے۔ الفت قلبی بھی ہونی چاہیے، کیونکہ آپ ایک اعلیٰ مقصد یا اعلیٰ اجتماعیت کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ یہی حال خاندان کا ہے، یہی حال ملکی ریاست کے نظم و نسق کا ہے۔ اور شاہ صاحب فرماتے ہیں ایسے محبت ہو کہ یسیرو کا جسد واحد، گویا کہ وہ ایک جسم بن جائے، کہ اگر جسم کے ایک عضو کو تکلیف ہوتی ہے تو دوسرا عضو بھی تکلیف زدہ ہوتا ہے، وہ جو حدیث میں بھی کہا مسلمان جماعت کے حوالے سے۔ اسی طرح اگر بخار آ جائے، جگراتا ہو، تو انسان کے جسم کی باقی چیزوں میں بھی کیا ہے تکلیف پیدا ہوتی ہے۔ 5ویں بات یہ ہے کہ اللہ نے یہ بھی ارادہ فرمایا کائنات انسان کو پیدا کر کے کہ ان کی نسل کثرت سے ہونی چاہیے، جتنے لوگ دنیا سے جائیں تو اس کے بعد دگنے تگنے ہوں، نسل بڑھنی چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ بخل اور حسد سے کہے کہ جی نسل کم سے کم ہونی چاہیے۔ اللہ نے یہ بھی ارادہ کیا کہ ان کے جو فاسق و فاجر ہیں، جو ڈسپلن توڑنے والے ہیں، ان کی ڈانٹ ڈپٹ ہونی چاہیے، اور جو ان کے عدل و انصاف قائم کرنے والے ہیں ان کی عظمت شان ہونی چاہیے۔ اور سسٹم کے اندر غلط قسم کی رسومات اور طور طریقے فاسد ختم ہونے چاہیے۔ اللہ نے یہ بھی فیصلہ فرمایا کہ ان میں جو خیر کی باتیں ہیں اور حق قوانین اور ضابطے ہیں، نوامیس الحقہ ہے، وہ مشہور ہونے چاہیے۔ شریعت نام انہی امور کا ہے جو انبیاء پر آتی ہے، انبیاء اسی کام کے لیے آتے ہیں، اللہ کے اس ارادے کو دنیا میں قائم کرنے کے لیے کہ انسانوں کا اچھا نظم و نسق قائم ہو، ان میں تعاون باہمی ہو، یہ ایک دوسرے پر ظلم نہ کریں، آپس میں محبت کریں، اور جی ان کی نسل میں اضافہ ہو، کیونکہ امن کی حالت ہوگی، معاشی خوشحالی ہوگی تو اولاد پیدا ہوگی۔
اور اگر خوف کی حالت ہو یا انسان گاجر مولی کی طرح کٹنے لگیں تو نسلیں تباہ ہوں گی۔ ظالم معاشروں میں نسلیں کم کی جاتی ہیں، جنگیں مسلط کر کے، ہاں جی، کسی اور طریقے سے، ہاں جی، کمزور نسلوں کو خاص طور پر مارا جاتا ہے۔ فَلِلَّهِ سُبْحَانَهُ فِي خَلْقِهِ قَضَاءٌ اِجْمَالِيٌّ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بڑی تعریف ہے، اسی کے لیے ہاں جی بہت بڑا ہمارے لیے شکر ہے کہ اس نے اپنی مخلوق میں یہ قضائے اجمالی جاری کی اور پھر ہر ایک کی پوری تشریح اور تفصیل بھی بیان کر دی انبیاء کے ذریعے سے۔ اللہ کے جو مقرب فرشتے ہیں، اللہ نے یہ قضائے اجمالی یعنی فیصلہ، ہاں جی، اجمالی فیصلہ عالمگیر قانون کے طور پر فرشتوں پر اتارا اور فرشتوں کو حکم دیا کہ بھئی تمہاری ذمہ داری ہے انسانیت کو ان امور پر چلانے کی، اور فرشتوں سے کہا گیا کہ تم دعا کرو ان لوگوں کے لیے جو انسانوں کے لیے اچھا نظام قائم کرتے ہیں، عدل و انصاف کے نظام کے لیے کام کرتے ہیں، لمن سعی فی اصلاح الناس، اور لعنت کرو ان پر جو اس کرۂ ارض پر فساد مچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ چنانچہ اس کی دلیل میں شاہ صاحب یہ آیات لائے ہیں ملکہ عدالت کو ثابت کرنے کے لیے۔ قرآن حکیم میں اللہ نے فرمایا ہے وعد اللہ الذین آمنوا منکم، اللہ نے وعدہ کیا ہے جو تم میں سے ایمان لائے ہیں اور انہوں نے عمل صالح کیا ہے کہ ان کو زمین پر ضرور خلیفہ بنائے گا عدل و انصاف قائم کرنے کے لیے، جیسے کما استخلف الذین من قبلہم، جیسے ان سے پہلے لوگوں کو کیا ہے خلیفہ بنایا تھا۔ اور تم مسلمانوں سے یہ بھی وعدہ کرتا ہے کہ وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، کہ تمہارا یہ دین اور سسٹم ضرور پوری ملک اور پوری انسانیت میں قائم ہو کر رہے گا جس دین سے اللہ راضی ہے۔ اور وَلَا يُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، خوف کے بعد امن کا نظام تمہارے لیے ضرور پیدا کرے گا، تبدیلی آئے گی، خوف سے نکل کر امن کی طرف آنے کی، خوف سے نکل کر مزید خوف میں آنے والی تبدیلی نہیں جو تمہارے ہاں آئی ہوئی ہے، خوف سے نکل کر امن کی طرف آنے والی تبدیلی۔ تین باتیں بیان کی ہیں، خلافت عطا کرے گا، زمین پر تمہاری حکمرانی قائم کرے گا اس تمہارے دین کی، اور خوف سے بدل کر امن قائم کرے گا۔ جی، یہ اس لیے لازمی اور ضروری ہے کہ اللہ پاک کہتے ہیں کہ صرف میری عبادت کرو، لا یشرکون بی شیئا، میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ جب اللہ تمہارے لیے یہ تین چیزیں دے رہا ہے، ومن کفر بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون، اس کے بعد جس نے ان باتوں کا انکار کیا، خلافت کا انکار کیا، دنیا زمین پر دین کے غلبے اور اس کی طاقت اور قدرت کا انکار کیا، امن کا نظام قائم کرنے کا انکار کیا، تو فاولئک هم الفاسقون، یہ فاسق ہے۔ تو ملکہ عدالت کی کتنی اہمیت خود قرآن نے بیان فرمائی۔ دوسری آیت فرمائی الذین یوفون بعہد اللہ، وہ لوگ جو اللہ کے عہد کو پورا کرتے ہیں اور میثاق کو نہیں توڑتے، اور وہ لوگ ہیں جو اللہ نے جن چیزوں کے جوڑنے کا حکم دیا ہے انہیں جوڑتے ہیں۔ والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل، اور وہ زمین میں فساد نہیں مچاتے، تفصیلات آگے قرآن حکیم نے بیان کی ہے۔ اس طرح ایک تیسری آیت میں فرمایا کہ وہ لوگ جو اللہ کے عہد کو توڑتے ہیں وعدہ کرنے کے بعد، اور وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اللہ نے جن چیزوں کے جوڑنے کا حکم دیا تھا اس کو توڑتے ہیں، تو ان کے لیے سزا آگے بیان فرمائی ہے۔ تو یہ ملکہ عدالت کی بنیادی آیات ہیں جو خلافت کے نظام کو قائم کرنے، دین کے غلبے کو قائم کرنے، دنیا میں امن و امان کو قائم کرنے کے لیے اللہ نے مسلمانوں پر لازمی اور ضروری قرار دیا۔ شاہ صاحب کہتے ہیں جب بھی کوئی آدمی ان اچھے اعمال کو اختیار کرتا ہے
تو اللہ کی رحمت اس کے شامل حال ہوتی ہے، فرشتوں کی دعائیں اس کے ساتھ ہوتی ہیں، چاہے وہ اسے اس کا احساس ہو یا نہ ہو، من حیث یحتسب او لا یحتسب۔ شاہ صاحب کہتے ہیں وَكَانَ هُنَالِكَ رَقَائِقُ تُحِيطُ بِهِ كَأَشِعَّةِ النِّيرَيْنِ تُحِيطُ بِالْإِنسان۔ ذات باری تعالیٰ کے عرش الہی سے لے کر اس کرۂ ارض تک جو فرشتے مختلف سطحوں پر کائنات کا نظام چلا رہے ہیں، تو ہر سطح کا ایک نورانی پردہ ہے۔ وہ لوگ جو اچھے اعمال کرتے ہیں وہ بہت سے صاف شفاف پردے انوارات الہیہ کے تہ بتہ نور علی نور اس کے وجود پر رہتے ہیں۔ ایسے جیسے سورج کی روشنی کے انوارات آپ پر پڑ رہے ہیں، چاند کی روشنی کے، ستاروں کی روشنی کے اثرات پڑتے ہیں، ایسے ہی ذات باری تعالیٰ کی جو تجلی اعظم ہے اس کے نور، حضرت القدس کا نور، مالا اعلیٰ کے فرشتوں کا نور، مالا سافل کے فرشتوں کا نور تہ بتہ درجہ بدرجہ اس انسان کا احاطہ کیے ہوئے ہوتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں وہ رقائق جو ہیں، یعنی وہ جتنی صاف شفاف حجابات انوارات کے ہیں، وہ انسانی دلوں میں الہامات ڈالتے ہیں، عدل و انصاف کے حوالے سے، انسانیت کے فائدے اور خیرخواہی کے حوالے سے، اور فرشتوں کے دلوں میں بھی ڈالتے ہیں کہ ان یحسنوا الیہ، اس نیک بندے کے ساتھ اچھا سلوک کرو، آسمان و زمین میں اس نیک بندے کی قبولیت پھیل جاتی ہے، جس کی تفصیلات پیچھے حدیثوں میں گزری ہیں کہ اللہ پاک اعلان کرتا ہے آسمان پہ کہ فلاں بندے سے میں محبت کرتا ہوں، تم بھی محبت کرو، نیچے تک تمام فرشتے کرتے ہیں۔ اور جب یہ انسان نیک عمل کرنے والا جب عالم بالا کی طرف رخ کرتا ہے، منتقل ہوتا ہے، تو پھر ان تمام جتنے بھی حجابات انوار ہیں ان کو وہ محسوس کرتا ہے اور ان سے لذت حاصل کرتا ہے، اور اس کے نتیجے میں اس کے لیے وسعت پیدا ہوتی ہے کہ قبر میں فراخی ہو گئی، برزخ میں ہو گئی، آگے حشر میں ہے، پھر آگے جنت میں ہے، اور فرشتوں اور اس کے درمیان ایک دروازہ کھل جاتا ہے ان انوارات کے درمیان، کیونکہ اس نے دنیا میں عدل و انصاف کے لیے کام کیا۔ یہی مطلب ہے اس حدیث کا جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ لا ظل الا ظلہ، امام عادل، سب سے پہلا جو وصف بیان کیا ہے وہ عدل و انصاف قائم کرنے والا امام اور حکمران ہے، باقی بعد میں ہیں جتنے بھی ہیں، کیونکہ ملکہ عدالت کے تحت اس نے کام کیا ہے۔ لیکن جو آدمی برے اعمال، فساد والے اعمال کرتا ہے تو اللہ کا غضب اور اس پر نازل ہوتا ہے، فرشتے اس پر لعنت برساتے ہیں، اور اس کے درمیان اور آسمان تک جو اللہ کا غضب نازل ہوا ہے تو غضب الہی، فرشتوں کی لعنت تہ بتہ مختلف حجابات، سیاہ اندھیرے حجابات کی طرح اس کے اوپر مسلط ہو جاتی ہے، ظلمات بعضها فوق بعض، ایک دوسرے پہ تہ بتہ، قرآن نے جیسا کہا ہے ظلمتوں کے چادریں اس کے وجود پر ہو جاتی ہیں جو غضب سے پیدا ہوتی ہیں اور اس کا احاطہ کرتی ہیں، اور پھر وہ فرشتوں کے دلوں میں وہ الہام کرتی ہیں اور لوگوں سے کہتی ہیں کہ اس کی پٹائی کرو، اس کو برا سمجھو، اس سے نفرت کرو، طاقت نہیں ہوتی ہے تو اسے برا بلا کہو، ظالم کہو، فسادی کہو، اور آسمان و زمین میں اس آدمی کے لیے بغض رکھ دیا جاتا ہے۔ اور ایسا آدمی جب عالم بالا کی طرف رخ کرتا ہے تو یہ ظلمتوں کے جتنے پردے ہیں وہ اس کو کاٹ کھانے کو دوڑتے ہیں، عاذۃن، کسی کو دانت سے بھر لینا، کاٹ لینا، اس کو عاذہ کہتے ہیں۔ تو یہ سارے پردے جو تہ بتہ ہیں یہ اسے کاٹ کھائیں گے، اس کے نفس کو تکلیف پہنچے گی، انتہائی تنگی اور نفرت کی حالت میں ہوگا، اور چاروں طرف سے اس کے وجود کو ان چیزوں نے گھیرا ہوا ہوگا۔ فضاقت علیہم الارض بما علیہ الارض بما رحبت، زمین اپنی تمام تر وسعت کے اس پر تنگ ہو جائے گی،
قبر آپس میں ایسے ملے گی کہ پسلیاں ایک دوسرے سے کیا ہے پیوست ہو جائیں گی، یہاں سے لے کر اور آخری جو جہنم کے عذابات ہیں ان تمام تک کی یہ صورتحال ہوگی۔ یہ ہے عدالت، اور عدالت میں افکار کلیہ اور سیاست من عند اللہ، اور سیاست من عند اللہ کو پیچھے پوری تفصیل سے شاہ صاحب نے بیان کر دیا۔ جیسے سماحت کے مختلف نام ہیں، سماحت ایک بڑا عنوان تھا، اس کے ذیل میں عفت ہے، تقویٰ ہے وغیرہ ہے، اجتہاد ہے، حریت ہے، ایسے ہی شاہ صاحب کہتے ہیں عدالت کا معاملہ ہے کہ جب اس عدالت کے نقطۂ نظر سے ایک انسان کے اعمال کا اعتبار کیا جائے، مثلاً اس کے کھڑے ہونے کے، قیام کرتا ہے تو کیسے کھڑا ہوتا ہے، بیٹھتا ہے تو کیسے بیٹھتا ہے، سوتا ہے تو کیسے سوتا ہے، جاگتا کیسے ہے، چلتا کیسے ہے، گفتگو کیسے کرتا ہے، اس کی لباس کی شکل و صورت وضع کیسی ہے، ہاں جی، اس نے ہیئت کیسی بنائی ہوئی ہے، بال اس نے کیسے رکھے ہوئے ہیں، ہاں جی، تو اس کو ادب کہتے ہیں۔ عدالت کا ملکہ ان حوالے سے انسان پر ذاتی شخصیت کے حوالے سے ظاہر ہو تو اس کو آداب کہتے ہیں۔ بال بکھرے ہوئے ہیں، داڑھی ہاں جی بکھری ہوئی ہے، کوئی ادھر بال جا رہا ہے، کوئی ادھر بال جا رہا ہے، کوئی سلیقے سے کٹی ہوئی نہیں، ہاں جی، یا بال بھی صحیح طریقے سے ہاں جی کنگھی کیے ہوئے نہیں ہیں، بکھرے ہوئے ہیں، تو وہ عدل والا ملکہ۔ برے حال بانکے دہاڑے کپڑے جو ہے نا اونچے نیچے، ایک پینچا اوپر ایک نیچے، ہاں جی، کوئی شلوار کوئی ادھر کی اور وہ ادھر کے، لباس وضع جو ہے اس کی صحیح نہیں ہے، تو بھائی وقار کے ساتھ، ایک مناسبت کے ساتھ شاہ صاحب نے وہاں ایک مرد کے لیے باوقار کیا لباس ہونا چاہیے اس کی وضاحت بھی کی ہے بدر بازا میں، اور ایک عورت کے لیے کیا وضع ہونی چاہیے اسے بھی بیان کیا ہے عدالت کے ملکے سے، جو آداب میں سے ہے۔ عورت کے لباس کی جو ہاں جی رنگ برنگا ہونا، اس کا زیورات کا پہننا، حتیٰ کہ یہاں تک عدالت کے ملکے سے حضور نے آداب بیان کیے کہ ایک عورت نے حضور کو پردے کے پیچھے سے پرچی دی کوئی کام، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی کام، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کون ہے، ہاں جی، تو عورت نے بتایا، تو حضور نے فرمایا تیرے ہاتھ باہر نکلا نا اس کا، تو تیرے ہاتھ پہ تو مہندی نہیں لگی ہوئی، مجھے کیا پتا کہ یہ ہاتھ عورت کا ہے کہ مرد کا ہے، جس کے ہاتھ پہ مہندی نہیں لگی ہوئی وہ تو کون ہے، مرد ہے۔ عورت کا ادب یہ ہے، ملکہ عدالت تقاضا کرتا ہے کہ اس کے ہاتھ پر کیا ہونی چاہیے، مہندی لگی ہوئی ہونی چاہیے، وہ تیار شیار ہو گھر کے اندر، گھر سے باہر کی بات نہیں، یہاں الٹا معاملہ ہے، گھر میں تو برے حال بانکے دہاڑے خاوند کے سامنے اور باہر بن ٹھن کر نکلتی ہیں، الٹا معاملہ۔ تو اس کو کہتے ہیں ادب۔ ملکہ عدالت کا اظہار اس کی وضاحت، اس کی ذاتی شخصیت سے ہے، تو اس کو اصطلاح میں کہا جاتا ہے ادب۔ شاہ صاحب نے اس کی پوری تفصیلات دوسری کتابوں میں بیان کی ہیں، یہاں تو چونکہ اصولی بات ہو رہی ہے۔ اور اگر مال کو حاصل کرنے اور مال کو خرچ کرنے کے اعتبار سے ملکہ عدالت ہو تو اس کو کہتے ہیں کفایت شعری، جی، سمیت کفایت، کہ آپ جتنی ضرورت ہے بخل کے ساتھ بھی نہیں اور خوب گلچھرے اڑانے کے طور پر نہیں، جس سے وہ مطلوبہ کام پوری کفایت کے ساتھ سر انجام پا جائے، تو اس کے مطابق مال کی درست مینجمنٹ، اس کو جمع کرنے میں بھی یعنی حاصل کرنے میں بھی، اور اس کے خرچ کرنے میں بھی، اس کو سنبھال کر رکھنے میں بھی۔ تو ملکہ عدالت کا اظہار مال کے حوالے سے جو خاص طور پر گھر کے معاملے سے ہے، یا کسی تنظیم کے مالیات والے کی ذمہ داری ہے، یا کسی ریاست کے نظم و نسق کے وزارت خزانہ کی پلاننگ ہے، تو وہ اگر سوسائٹی کی کفایت شعری کی بنیاد پر مالی نظم و نسق ہوگا تو یہ ملکہ عدالت کا اظہار ہے۔ اور اگر گھریلو نظم و نسق کے اعتبار سے انتظامی امور سے متعلق ہے ملکہ عدالت، تو اس کو کہتے ہیں حریت، آزادی، کہ خاندان کی اس آزادی کو برقرار رکھتے ہوئے
فراوانی کے ساتھ اس کی ضروریات کو پورا کرنا، یعنی وہ خاندان کسی دوسرے کا غلام نہ ہو، کسی کی ڈکٹیشن پر اپنے فیصلے نہ کرے، آزاد ہو اپنی ضرورت کے مطابق۔ اور آج کل تو خاندان آزاد نہیں ہے، بازار کی مرضی پر خریداری کرتے ہیں جی، دوسروں کے دباؤ پر، اور پراپگنڈا میڈیا والوں نے طرح طرح کی چیزیں جاری کر کے، ضرورت ہے نہیں، بیگم صاحبہ سارا دن ٹی وی کے سامنے بیٹھی دیکھ رہی ہوتی ہے، وہاں اشتہار بازی چل رہی ہے، تو اس کی آزاد رائے تو ہے نہیں کہ واقعی ضرورت کے لیے ہے یا نہیں۔ مرد نے بھی اشتہار دیکھے اور اس کے مطابق کیا ہے، باہر سڑکوں پہ نکلتے ہیں تو وہاں ہر چوک پہ ماشاء اللہ نئے نئے آج کل تو اشتہار بازی کے جی الیکٹرانک طریقے وجود میں آ گئے چکا چوند، تو وہاں فوراً تو حریت کے ساتھ تو اپنا گھر نہیں چلا رہا، وہ تو غلام ہے بیچارہ اس سرمایہ داری نظام کا۔ یعنی سیاسی رائے قائم کرے اور معاشی وسائل کی آزادانہ معیشت کے ساتھ اپنے گھر کی ضروریات کو پورا کرے، یہی حال ریاست کا۔ اور اگر تدبیر المدینہ سے متعلق ہو تو اس کو اصطلاح میں سیاست کہا جاتا ہے۔ ملکہ عدالت کا اظہار ملکی نظم و نسق کے ساتھ ہو تو اس کو سیاست کہا جاتا ہے۔ اور اگر اپنے بھائیوں، رشتہ داروں، محلے والوں یا سوسائٹی کے لوگوں کے ساتھ عدل و انصاف کا معاملہ ہو تو اسے حسن معاشرت یا حسن المحاضرہ کہا جاتا ہے، جس میں رہنے سہنے کے آداب، سماجی ایک دوسرے کے حقوق، معاشرتی حقوق اور آداب شامل ہیں۔ یہ ملکہ عدالت اور اس کے ذیلی جو اخلاق ہیں اس کی وضاحت ہو گئی۔ اب یہ عدالت حاصل کیسے ہوگی؟ خلق، انبیاء اور اونچے درجے کے لوگوں میں تو جبلی طور پر یہ ملکہ عدالت خلق موجود ہوتا ہے، دوسروں کو اگر حاصل کرنی ہے تو کیا طریقہ ہے؟ تو شاہ صاحب کہتے ہیں کہ والعمدۃ فی تحصیلها، اس خلق عدالت کو حاصل کرنے کے لیے نمبر ایک الرحمت، دل نرم ہونا چاہیے۔ دل سخت ہے تو نہ گھر کا نظام درست ہوگا، نہ تنظیمی نظم و نسق درست ہوگا، نہ ریاست اور ملک کی نظام درست ہوگا۔ والمودہ، جی محبت، اس لیے شادی کا جہاں قرآن نے تذکرہ کیا ہے بیوی کا، تو وہاں کہا کہ تمہارے لیے بیوی پیدا کی، وجعل بینکم مودۃ ورحمہ، دو لفظ وہاں استعمال کیے ہیں، دلی محبت، ایک دوسرے کی خیر خواہی، اور پھر اس کا جسم سے اظہار نرمی، جی دو چیزیں۔ نمبر تین رقت القلب، دل کی رقت کا ہونا، دل کا جی نرم مزاج ہونا۔ دل سخت ہے تو اس سے بھی خلق عدالت حاصل، کیونکہ اس کے بغیر تو عدالت حاصل ہو نہیں سکتی۔ وعدم قسوتہ، دل کا سخت نہ ہونا، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی لازمی ہے کہ وہ رقت قلبی فکر جزی کی غلام نہ بن جائے، بلکہ وہ رقت قلبی اتباع کرے افکار کلیہ کی، کیونکہ عدالت کے لیے اجتماعی افکار کلیہ ہونا لازمی اور ضروری ہے۔ ایک بات تو یہ ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ والنظر فی عواقب الامور، کہ کاموں کا انجام کیا ہوگا اس پر نظر رہے کہ کس کام کے کیا نتائج ہوں گے۔ بے حد نرمی اور پیار اولاد کے ساتھ کرے اور محبت میں ہر چیز کرتا رہے کیونکہ جی عدالت کا خلق تو حاصل ہوگا رقت قلبی سے، تو اولاد بگڑے گی یا ٹھیک ہوگی؟ اس کے نتائج بھی دیکھے کہ یہ جو اتنی لاڑ پیار ہو رہا ہے آگے بگڑ گئی تو یہ باپ نہ بن جائے، جی تو کاموں کے نتائج کو سامنے رکھے، افکار کلیہ ہوں، ان کے لیے رقت قلبی، ان کے لیے نرم دلی۔ اصل بات تو توازن ہے، یاد رکھو، نہ ادھر کی انتہا نہ ادھر کی انتہا۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں اب آپ دو باتیں کہہ رہے ہیں، جی ان دو باتوں میں
دو خلق بیان کیے ہیں، السماحہ اور العدالہ، دونوں بیان کر دیے، دونوں کے حاصل کرنے کے طریقے بیان کر دیے۔ لیکن شاہ صاحب آگے ایک سوال اٹھا رہے ہیں، بڑی گہری نظر ہے شاہ صاحب کہتے ہیں کہ اگر ظاہری طور پر دیکھا جائے تو سماحت نفس اور عدالت کے ملکے کے درمیان ٹکراؤ ہے۔ سماحت کا تقاضا اور ہے اور عدالت کا تقاضا، کیونکہ عدالت کے تقاضے میں افکار کلیہ ان کا لحاظ رکھا جاتا ہے اور عواقب الامور پر نظر رکھی جاتی ہے اور بے لاگ عدل قائم کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے۔ سماحت نفس کے اندر بہیمیت کو کنٹرول کرنا ہے، تابع بنانا ہے کس کے؟ ملکیت کے۔ اب عدالت کا ملکہ تب تک نہیں ہوگا جب تک کہ آدمی مادی چیزوں یا دنیاوی چیزوں سے تعلقات نہیں قائم رکھے گا۔ عدل تبھی ہوگا بیوی بچوں، کھانے پینے، معیشت کے تمام امور سر انجام دینے، سیاسیات کے کام کرنے، عوام کے ساتھ ربط پیدا کرنے، تو دنیا کی ساری چیزوں سے تعلق پیدا کرنا پڑتا ہے ملکہ عدالت کو پورا کرنے کے لیے۔ اور ادھر سے سماحت نفس یہ ہے کہ جو باہر کی تمام بہیمی اور دنیاوی تعلقات ہیں وہ منقطع کر کے توجہ اللہ کی جائے، عالم بالا کی طرف میلان رکھا جائے وغیرہ وغیرہ، جو جیسے پیچھے بیان کیا ہے۔ تو دونوں اخلاق میں بظاہر ٹکراؤ ہے۔ وبین ہاتین الخلتین تنافر ومناقضۃ من وجہ، ایک پہلو سے دونوں ایک دوسرے سے ٹکرا رہے ہیں اور ایک دوسرے کے بالکل برخلاف ہے۔ اس لیے کہ دل کا عالم تجرد یا عالم بالا کی طرف متوجہ رکھنا اور پھر اسی کے ساتھ ساتھ اپنے دل کو مخلوق خدا پر رحیم اور شفیق اور ان سے محبت رکھنا، یہ دو کام بیک وقت کیسے ہو سکتے ہیں؟ یتخالفان فی حق اکثر الناس، اکثر لوگوں کو یہ کرنے تو خاصے مشکل ہے، کیونکہ جب وہ توجہ اللہ کرتے ہیں تو بیوی بھلا دی، بچے بھلا دیے، گھر بار بھلا دیا، سوسائٹی اور سیاست چھوڑ کر کیا ہے ایک کونے قدرے میں بیٹھ کر قطع تعلقات دنیاوی کر لیتے ہیں، آزاد ہو کر زندگی بسر کرتے ہیں، کوئی فکر و فاقہ کسی سے نہیں ہے۔ بیوی مرتی ہے تو مرے، بچے مرتے ہیں تو مرے، اسے کوئی پرواہ نہیں ہے، روٹی ملتی ہے تو ملے نہ ملے نہ صحیح، کیونکہ وہ تو عالم بالا میں پہنچا ہوا ہے۔ تو سماحت بظاہر وہ تو ملکی قوت کی طرف میلان کا نام ہے، اور جبکہ عدالت ہے اس مخلوق خدا کے ساتھ رحمت کے ساتھ پیش آنا، محبت کے ساتھ پیش آنا، ان کا نظام قائم کرنا۔ تو نظام تو عوام کے ساتھ ربط اور تعلق کے بغیر قائم نہیں ہو سکتا۔ خاص طور پر شاہ صاحب کہتے ہیں وہ آدمی جو اہل تجاذب ہے، اصطلاح یاد ہے نا پیچھے، کہ جن کی ملکیت اور بہیمیت جن کی جبلت میں ہو اور ان میں تصالح نہ ہو، دونوں میں تجاذب ہو، ایک دوسرے سے متصادم ہو، بہیمیت ایک طرف کھینچے اور ملکیت ایک طرف کھینچے، تو اب ملکیت کھینچے گی سماحت کے خلق سے اللہ کی طرف، اور بہیمیت کھینچے گی دنیا سے تعلقات قائم کرنے کی طرف۔ اسی لیے شاہ صاحب کہتے ہیں کہ وَلِذَلِكَ تَرَىٰ، تم دیکھو گے کہ بہت سے اہل اللہ ایسے ہیں کہ تبتلوا، انہوں نے تنہائی اختیار کی، تبتل ساری دنیا چھوڑ دی، اور وانقطعوا من الناس، لوگوں سے میل جول منقطع کر دیا، بس کسی غار کھو میں یا کسی خانقاہ میں بے نامی کی زندگی بسر کر کے اللہ کی طرف متوجہ رہے۔ وباینوا الاہل، انہوں نے اپنی بیوی چھوڑ دی، بچے چھوڑ دیے، اور وکانوا من الناس علی شق بعید، لوگوں سے بہت دور دراز جنگلوں میں، غاروں میں، کھوہوں میں رہنے لگے۔ اور وتری العامۃ، اس کے مقابلے میں آپ عام لوگوں کو دیکھیں کہ ان کو چاروں طرف
بیوی بچوں نے گھیر رکھا ہوتا ہے، اولاد کے جھنجٹ میں پھنسے ہوئے ہوتے ہیں، یہاں تک کہ حتیٰ انساہم ذکر اللہ، وہ اس تعلق میں اللہ کے ذکر کو بھی کیا ہے، عام انسان بھلا دیتے ہیں۔ بس کمائی کے دھندے میں بس کمایا، کھا لیا، پی لیا، بچے پیدا کر لیے اور اسی دھندے کے اندر لگے ہوئے ہیں، اللہ کا نام ہی نہیں لیتے۔ عدل و انصاف کی ان کے یہاں کوئی اہمیت نہیں۔ بس اب شاہ صاحب کہتے ہیں والانبیاء علیہم السلام، اب انبیاء علیہ السلام نے ان دو چیزوں کو جوڑا ہے، ان دونوں کو بیک وقت دو کشتیوں میں پاؤں رکھنے کا طریقہ سکھایا ہے۔ اس لیے انہوں نے انسانوں کو نہیں حکم دیا مگر یہ کہ ان دونوں مصلحتوں کی رعایت رکھتے ہوئے کہ انسانی تعلقات بھی برقرار رکھیں اور اللہ کے ساتھ بھی تعلق قائم رکھیں۔ اسی لیے انہوں نے اکثر امور منضبط کر دیے، ان کا سسٹم دے دیا جی، کہ اگر مثلاً مال کی طرف متوجہ ہونا ہے، کمانے کھانے اور دوسرے ضرورت کی طرف، تو ایک حصہ مال کا نکال کر غریبوں پر خرچ کرو زکوٰۃ کی صورت میں جی۔ عبادت کرنی ہے نماز کی تو سب اکٹھے مل کر کرو، قطع تعلق کر کے کسی غار خو میں بیٹھ کر اکیلے نماز مت پڑھو۔ اعتدال، دونوں چیزوں کا اعتدال پیدا کیا، دونوں کو آپس میں جوڑا، اور ان دونوں عادتوں کے درمیان جہاں جہاں بھی بہت زیادہ الجھاؤ یا مشکل تھی، اس کو انبیاء نے اپنے عمل اور سیرت و کردار سے متمیز کر دیا، الگ الگ کر دیا۔ یہ انبیاء علیہم السلام کی سیاست ہے کہ انہوں نے ان چاروں اخلاق، جیسے وہ دونوں طہارت اور اخبات ایک دوسرے سے جڑے ہوئے تھے، ایسے ہی سماحت اور عدالت بھی ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں، دونوں ایک دوسرے کے ساتھ وابستہ ہو کر نتیجہ پیدا کریں گے۔ سماحت کی تکمیل عدالت کے بغیر نہیں ہو سکتی، اور عدالت کی تکمیل سماحت کے بغیر، جیسے طہارت کی تکمیل اخبات کے ذریعے سے ہوتی ہے، ایسے اخبات کی تکمیل طہارت کے ساتھ ہوتی ہے۔ یہاں بھی سماحت اور عدالت ایک دوسرے سے مربوط ہوں گے تو توازن اور معتدل زندگی وجود میں آئے گی۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ فَهَذِهِ هِيَ الْأَخْلَاقُ الْمُعْتَبَرَةُ فِي الشَّرَائِعِ، شریعتوں میں جو انبیاء علیہ السلام پر آئی ہیں ان میں یہ اخلاق چار معتبر ہیں۔ اب گویا کہ ہمارے سامنے علم الاحسان کی روشنی میں اعمال کے پرکھنے کا ایک معیار سامنے آ گیا، اصول سامنے آ گئے کہ جو اعمال یہ چار اخلاق پیدا کریں، ملکہ پیدا کریں، وہ اعمال البر صحیح ہے، اور جو اعمال ان چار اخلاق کی ضد پیدا کریں وہ اعمال کیا ہے، غلط ہے۔ یا عمل ظاہری شکل و صورت میں خواہ کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو، لیکن ادھر سے وہ اخلاق پیدا نہیں ہو رہے، تو اسے اس کو پیدا کرنے کی فکر کرنی ہوگی، کیونکہ معیار یہ ہے، یہ علم الاحسان ہے۔ چنانچہ وَهُنَالِكَ أَفْعَالٌ وَهَيْئَاتٌ، اب یہاں اس مرحلے پر جی ان چار اخلاق اور افعال کے علاوہ ایسے افعال اور حیات مقرر کیے گئے ہیں کہ جن کے نتیجے میں یہ اخلاق حاصل ہوں، یا ان اعمال سے روکا گیا جو ان سے ازداد پیدا ہو، من جہت انہا توتیہا مزاج الملائکہ والشیاطین، اس پہلو سے کہ یہ افعال فرشتوں کے مزاج کے مطابق ہیں یا شیطانوں کے مزاج کے مطابق، کیونکہ جو عدالت اور سماحت سے متعلق اخلاق اعمال ہیں وہ مزاج ملائکہ ہے، جس کو تشبہ بالملکوت کہتے ہیں، اور جو اعمال ان کی ضد پیدا کرتے ہیں وہ مزاج الشیاطین ہے، شیطانوں کا مزاج۔ یا یہ کہ انسان کے اندر ان دو دائروں سے متعلق جدھر بھی ابھار پیدا ہوا ہے جی،
تو فَيُؤْمَرُ بِذَلِكَ الْبَابِ، اس حوالے سے حکم دیا گیا کہ یہ کرو اور یہ نہ کرو۔ ہم نے ان میں سے کچھ بعض چیزیں پیچھے وہاں بیان کی تھی، کچھ کی طرف اشارہ یہاں پر بیان کر رہے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کے معاملات کو بیان کیا ہے کہ ایک مزاج فرشتہ ہے، ملکوتی ہے، ایک مزاج شیطانی ہے۔ مثلاً اسی باب سے متعلق ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول کہ ان الشیطان یأکل بشمالہ، کہ شیطان بائیں ہاتھ سے کھاتا ہے اور بائیں ہاتھ سے پیتا ہے، تو شیطانی مزاج ہے۔ تو ایک انسان اپنے کھانے پینے کے آداب میں بائیں ہاتھ سے کھائے اور بائیں ہاتھ سے پیے تو شیطانی مزاج کے مطابق اس نے کام کیا، اور دائیں ہاتھ سے کھایا اور دائیں ہاتھ سے پیا تو گویا کہ ملکوتی مزاج کے مطابق کام کیا ہے۔ اسی طرح کہا کچھ اعمال کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ الاجدع شیطان، کہ یہ جو ہاتھ کٹا ہوا ہونا ہے تو یہ تو شیطانی عمل ہے۔ خاص طور پر پچھلے زمانے میں ہاتھ کاٹ لیتے یا کوئی باندھ بوند کر اسے تصوف یا زہد کے نام پر اس کو، تو یہ تو شیطانی معاملہ ہے۔ یا اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مزاج ملکوتی کے حوالے سے ذکر کیا کہ او لوگو تم صف بندی ایسے کرو جیسے فرشتے صف بندی کرتے ہیں، 6 فٹ کا فاصلہ مت بناؤ۔ الا، کیا تم صفیں نہیں باندھتے؟ جیسے سب فرشتوں نے صف باندھ رکھی ہے تو سب فرشتوں کی صف کیسی ہوتی ہے؟ ایک دوسرے سے جڑ جڑ کر مل مل کر کھڑے ہوتے ہیں، ویسے صف باندھو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چاروں اخلاق کن کن اعمال سے حاصل ہوں گے اس کا تفصیلی طریقہ بیان کر دیا۔ طہارت کیسے حاصل ہوگی، اخبات کیسے حاصل ہوگا، سماحت نفس کیسے پیدا ہوگی، اخلاق کا ملکہ کیسے پیدا ہوگا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے اذکار بیان کیے جو انسان میں ہمیشہ اخبات اللہ اور تضرع کی کیفیت پیدا کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ صبر پیدا کرو، انفاق فی سبیل اللہ کا حکم دیا۔ ایسے ہی حازم اللذات یعنی موت کے بارے میں ترغیب دی، آخرت کا ذکر کیا۔ اسی طریقے سے دنیا کے معاملے کو لوگوں کے سامنے پست ترین ثابت کرنے کے لیے احادیث میں ذکر کیا گیا کہ دنیا کوئی حیثیت نہیں رکھتی آخرت کے مقابلے میں، اور اسی طرح لوگوں کو ابھارا کہ وہ اللہ کی جلالت شان اور اس کی عظمت قدرت کے بارے میں غور و فکر کریں تاکہ ان میں سماحت پیدا ہو۔ اسی طریقے سے عدالت کے طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ مریضوں کی عیادت کرو، لوگوں کے ساتھ نیکی اور صلہ رحمی کرو، سلام پھیلاؤ، حدود قائم کرو، امر بالمعروف کرو، نہی عن المنکر کرو تاکہ ان کو عدالت حاصل ہو جائے۔ اور پھر ان افعال و ہیئات کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی وضاحت کے ساتھ اور بڑی جامعیت کے ساتھ اور کمال کے ساتھ بیان کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جزائے خیر دے، جیسا کہ انہوں نے جس کے وہ اہل ہیں۔ ہمیں آپ کے مقام و مرتبے کا تو علم نہیں، جتنا بھی ان کا مرتبہ ہے ان کی ذات کے مطابق اللہ پاک انہیں اجر و ثواب دے، عمنا ہماری طرف سے بھی اور تمام مسلمانوں کی طرف سے بھی۔ تو علم الاحسان میں سب سے پہلی بڑی بنیادی چیز وہ معیارات تھے، اصول الاخلاق، وہ اس باب میں متعین ہو گئے۔ شاہ صاحب کہتے ہیں کہ بھئی وہ احسان حاصل کرنے والوں، جب تم نے یہ اصول جان لیے اور یاد بھی کر لیے تو حان ان نشتغل ببعض التفاصیل، تو اب ہم کچھ بعض تفصیلات بیان کرنے میں مشغول ہوتے ہیں کہ ان اخلاق کو حاصل کرنے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صفت احسان پیدا کرنے کے لیے اذکار بیان کیے ہیں وہ کیا ہیں۔ تو دوسرا باب لائے ہیں الاذکار وما یتعلق بہا، وہ کون کون سے اذکار اور ان کے متعلقات ہیں، اس کی شاہ صاحب نے یہاں تفصیل بیان فرمائی ہے دوسرے باب میں، اور اس کی مزید جو تفصیل ہے وہ اس سے اگلے باب میں 4 بابوں میں یہ علم الاحسان مکمل ہو جائے گا۔ اللہم صلی اللہ
اجمعین۔